أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں پچھلی آیات میں ان کاموں کا ذکر تھا جن سے بچنا ضروری ہے، اب ان کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا کرنا ضروری ہے، اور یہ 4 چیزیں ہیں جو ہر مومن اور مسلمان شخص سے مطلوب ہیں کہ وہ ان 4 چیزوں پر عمل کرے۔ پہلی چیز والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اللہ نے جس کام کی طرف بلایا اس کی طرف دوڑ پڑے اور اس میں کوئی لیت و لال یا ٹال مٹول نہ کی، اور جس چیز سے روکا اس سے فوراً رک گئے اور کوئی بہانہ نہ بنایا اس کو استعمال کرنے کا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں کہ جب بھی انہیں اللہ کا کوئی حکم معلوم ہوتا ہے فوراً ہی وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیتی ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اور نماز کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر مسجد میں باجماعت پڑھا جائے اور اس طریقے پر پڑھا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح جس کی نماز ہوگی وہ قبول ہوگی، اور جس کی آپ کی نماز کے خلاف ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور مسلمانوں کے چھوٹے بڑے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں۔ جن امور میں اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حکم ہے ان میں تو مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ کام جن میں واضح حکم نہیں ان میں مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابہ سے اپنے امور میں مشورہ کیا کریں، لیکن مشورہ دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ مشورہ دے کر خاموش ہو جائے، اس کے بعد اپنے مشورے پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور نہ کرے۔ یہ فرعونی طرز عمل ہے کہ آدمی ایک مشورہ دے اور پھر یہ چاہے کہ زبردستی میرا مشورہ دوسروں پر تھوپ دیا جائے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تو وہی رائے تمہیں پیش کرتا ہوں جو میری رائے ہے اور تمہیں میں سیدھا راستہ ہی دکھاتا ہوں۔ تو آدمی کو مشورہ دینے کے بعد عجب کا اور خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ تیسری صفت ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔
رزق میں مال بھی ہے، قوت، صحت اور طاقت بھی ہے، اور علم بھی ہے، اور تجربہ بھی ہے، تو ان تمام چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ یہ سورہ مکرمہ مکیہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں جب بھی خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد صدقہ خیرات ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں بڑی ضرورت تھی کمزور مسلمانوں کو تعاون کی، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن ذلت قبول کرنے والا نہیں ہوتا، جب اس کو بدلہ لینے کی قدرت ہو تب تو وہ معاف کرتا ہے، لیکن کسی ظالم یا جابر کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنے دیتا۔ اور اللہ کے نیک بندے ہر ظالم کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوتے ہیں، ان کو چبانے کی کوشش وہ کرے گا تو اپنا ہی جبڑا توڑ لے گا۔ تو فرمایا کہ جب قدرت ہو تو معاف کرو، لیکن جب کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے کی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی جب اللہ پاک فرماتا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کہ جس آدمی پر زیادتی ہو وہ بدلہ لے سکتا ہے، تو کوئی آدمی میرے ساتھ زیادتی کرے تو میں اس سے بدلہ لوں یا نہ لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی زیادتی ہوئی ہے تو بدلہ لے لو، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ تو اگر کوئی ایک شخص زیادتی کرے، مثلا کسی شخص نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، اب آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ اس شخص کے بیٹے کو جواب میں قتل کر دیں، کیونکہ بیٹے کو کوئی قصور نہیں، قتل کرنے والا تو اس کا والد ہے، اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ یا ایک شخص نے کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت پر حملہ کیا، اب بیٹی والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کی بیٹی یا بہن کی عزت پر حملہ کرے، کیونکہ بیٹی یا بہن تو بے قصور ہے، جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب اللہ کی حدود کو کوئی پامال کرتا تو پھر آپ اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیتے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پوری طرح بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب کو میں نے معاف کیا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن اپنے ان جانی دشمنوں کو ایک جملے کے ذریعے معاف فرما دیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ چاہتے تو آپ کے ایک اشارے سے ان کی گردنیں تن سے جدا ہو سکتی تھیں، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا. اور آپ نے ان 80 آدمیوں کو بھی معاف کر دیا جو کوہ تنعیم سے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اترے تھے، لیکن جب ان پر قابو پا لیا تو پھر انہیں معاف فرما دیا. آپ نے غورث بن حارث کو بھی معاف کر دیا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے ہوئے حالت، آپ سوئے ہوئے تھے تو اس نے آپ کی نیند کی حالت میں آپ کی تلوار اٹھا لی اور ننگی تلوار آپ پر تان کے کہنے لگا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ کانپنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہودی سردار مرحب کی بہن زینب، اس نے بکری کی ایک دستی میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کی، مگر اس دستی نے آپ کو بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کھایا اور اس عورت کو بھی معاف کر دیا. لیکن جب اس گوشت کے کھانے سے حضرت بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو پھر ان کے قصاص میں زینب کو قتل کر دیا گیا. تو فرمایا کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ میری گارنٹی ہے. اور فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے ذلیل نہیں کرے گا بلکہ اس کی عزت میں ہی اضافہ کرے گا. جو آدمی کسی کو معاف کرے گا بدلے کی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی میں اضافہ کرے گا. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو بھی آدمی اللہ کی خاطر نیچا ہو جائے اللہ پاک اس کو بلند فرمائے گا. تو یہ ضمانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. فرمایا انہ لا یحب الظالمین، فرمایا بدلے میں اگر زیادتی کرو گے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ بدلہ لوگے تو پھر تم خود ظالم بن جاؤ گے، اور اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه، اور جس کسی نے بدلہ لیا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. فرمایا ظلم ہونے کے بعد انسان اگر بدلہ لے لے اس پر کوئی ملامت یا کوئی مواخذہ نہیں. مواخذہ صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کی جان اور مال پر دسترازی کرتے ہیں اور ان کی عزت پر دسترازی کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں اور لوگوں پر ناجائز ظلم و زیادتی کرتے ہیں. ان کا مواخذہ ہوگا، ان کے خلاف ملامت ہوگی، انہی کو سزا ہوگی. اور فرمایا
کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور یقیناً جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور میں بدلہ نہ لینا اور صبر کر لینا اور معاف کر دینا، یہ بڑی ہمت والا کام ہے، اور انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بدلے کی طاقت ہو اور پھر بدلہ نہ لے۔ تو یہ کڑوا گھونٹ فرمایا جو اس نے پیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر پیا ہے، اللہ پاک اس کا اجر اس کو ضرور دے گا۔ عزم الامور مصدر ہے عزم، اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی یہ ہے اصل میں ان ذالک لمن الامور المعزومہ، کہ یہ معاف کر دینا اور صبر کر لینا یہ بہت ہی بڑے بلند ہمت کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ترجمہ ایک بار، والذین استجابوا لربهم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے احکام مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ، اور جو شخص بدلہ لے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور یقیناً جو کوئی صبر کر لے اور معاف کر دے، إِنَّ
إن ذلك لمن عزم الأمور بلا شبہ یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین